شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم فرمانے والا ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ پیارے دوستو، آج کی اس ویڈیو میں ہم آپ کو حضرت گنگوہی کا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے عشق کے بارے میں بتائیں گے۔ دوستو، حضرت مولانا رشید احمد گنگوہی رحمۃ اللہ علیہ فقیہ وقت تھے۔ ایک آدمی حج سے واپس آیا اور وہاں سے کچھ کپڑا لایا۔ اس نے وہ کپڑا حضرت رحمت اللہ علیہ کی خدمت میں پیش کیا۔ حضرت رحمت اللہ علیہ نے جب اسے لیا تو اسے چوما اور اپنے اوپر رکھ لیا جیسے بڑی عزت والی کوئی چیز ہو۔ طلبہ بیٹھے ہوئے تھے، انہوں نے عرض کیا، حضرت یہ تو فلاں ملک کا کپڑا ہے، مدینے کے لوگ خرید کر آگے فروخت کرتے ہیں۔ فرمایا کہ میں تسلیم کرتا ہوں یہ مدینے کا بنا ہوا نہیں ہے، مگر میں تو اس لیے اس کی عزت کرتا ہوں کہ اسے مدینے کی ہوا لگی ہوئی ہے۔ دوستو، ایک آدمی حج سے واپس آیا اور اس نے 3 کھجوریں حضرت مولانا رشید احمد گنگوہی رحمۃ اللہ علیہ کی خدمت میں بھیجی۔ آپ رحمت اللہ علیہ کو جب ملی تو آپ رحمت اللہ علیہ نے اپنی ہتھیلی پر وہ کھجوریں ایسے رکھی جیسے دنیا کی دولت آپ رحمت اللہ علیہ کی ہتھیلی میں سمٹ آئی ہو۔ آپ رحمت اللہ علیہ نے شاگرد کو بلایا اور فرمایا کہ ہمارے جو قریبی ملنے جلنے والے ہیں، ذرا ان کے ناموں کی فہرست تیار کر دینا۔ اس نے فہرست بنائی تو 50 سے زیادہ نام ہوئے۔ فرمایا، ان تینوں کھجوروں کے ناموں کی تعداد کے برابر حصے کر دو۔ چنانچہ اتنے حصے کیے گئے، چھوٹے چھوٹے حصے بنے۔ فرمایا، ایک ایک حصہ ہر میرے دوست کو دے دو۔ ایسے معلوم ہوتا ہے جیسے کچھ ہیرے اور موتی آپ رحمت اللہ علیہ کے ہاتھ لگ گئے ہیں۔ جب اپنے دوستوں کو پیش کر رہے ہیں، ایک شاگرد نے کہا، حضرت اتنے چھوٹے حصے سے کیا بنے گا؟ اس کی یہ بات سن کر حضرت رحمت اللہ علیہ کا رنگ سرخ ہو گیا اور فرمایا کہ مدینے کی کھجور ہو اور تو اس کو چھوٹا کہے۔ چنانچہ کتنے ہی دنوں تک اس سے بولنا چھوڑ دیا۔ دوستو، حضرت مولانا رشید احمد گنگوہی رحمت اللہ علیہ حضرت امداد اللہ مہاجر مکی رحمت اللہ علیہ کی خدمت میں پہنچے اور کہنے لگے، حضرت مشکل والا کام تو ہم سے نہیں ہوتا۔ حضرت رحم اللہ نے فرمایا، اچھا نہ کرنا، مگر ہم یہ کہتے ہیں کہ 3 دن اور 3 راتیں یہاں ٹھہر جاؤ۔ کہنے لگے، حضرت ٹھیک ہے 3 راتیں ٹھہروں گا، مگر تہجد میں مجھ سے نہیں اٹھا جائے گا، جی کرے گا تو اٹھوں گا ورنہ نہیں۔ حضرت حاجی صاحب رحمت اللہ علیہ نے فرمایا، یہ بھی ٹھیک ہے۔ شاگرد کو بلا کر کہا کہ رشید احمد کی چارپائی میری چارپائی کے قریب ڈال دینا۔ دوستو، رات کو حاجی صاحب رحمت اللہ علیہ اٹھے، لا الہ الا اللہ کا ورد کرنا شروع کر دیا۔ حضرت گنگوہی رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ میری آنکھ کھلی، مجھے اتنا مزہ آیا کہ میں نے بھی اٹھ کر تہجد پڑھی اور پاس بیٹھ کر لا الہ الا اللہ کی ضرب لگانا شروع کر دی۔ 3 دن کے لیے رکے تھے، مگر 30 دن تک وہاں ٹھہرے رہے۔ جب وہاں سے رخصت ہونے لگے تو حضرت حاجی صاحب رحمت اللہ علیہ نے ان کو اجازت و خلافت عطا فرما دی۔ یہ ہے کہ صحبت و ذکر کا اثر اور فائدے کے چند دن میں خلعت خلافت سے سرفراز ہو گئے۔ دوستو، ایک مرتبہ مولانا رشید احمد گنگوہی رحمت اللہ علیہ دارالعلوم دیوبند کی سالانہ جلسہ میں تشریف لائے۔ آپ رحمت اللہ علیہ نے بیان فرمایا، بیان کے بعد دعا ہو گئی اور ساتھ ہی نماز کے لیے اذان ہو گئی۔ حضرت رحمت اللہ علیہ باوضو تھے۔ آپ رحمت اللہ علیہ سٹیج سے اترے تاکہ نماز کے لیے مسجد میں جائیں۔ آگے سلام کرنے والوں کا اتنا مجمع تھا کہ انہوں نے آپ کو گھیر لیا۔ اب مجمع میں بندہ بعض دفعہ ایسا گر جاتا ہے کہ اس کو پتہ ہوتا ہے، دوسروں کو پتہ نہیں ہوتا۔ بندہ سوچتا ہے کہ اب میں کروں تو کیا کروں۔ اب حضرت رحمت اللہ علیہ چاہتے تھے کہ لوگ ہٹیں اور میں مسجد میں پہنچوں، حتیٰ کہ جب مجمع کو ہٹاتے ہوئے بڑی مشکل سے مسجد میں پہنچے تو جماعت کھڑی ہو چکی تھی۔
اور امام نے 1 رکعت پڑھا لی تھی۔ حضرت رحمت اللہ علیہ نے جماعت کے ساتھ نماز پڑھی اور بڑی عسرت کے ساتھ کہا، آج 23 سال کے بعد تکبیر اولا قضا ہو گئی۔ اب اس قضا ہونے میں ان کا اپنا کوئی قصور نہیں تھا۔ جلسہ گاہ کے ساتھ ہی مسجد تھی۔ وہ وقت سے پہلے نماز کے لیے تیار بھی تھے اور باوضو بھی تھے۔ جا رہے تھے مگر اللہ کے بندے درمیان میں آ گئے۔ وہ جانے ہی نہیں دے رہے تھے۔ اللہ اکبر، 23 سال بعد تکبیر اولا کی نماز ادا کی۔ دوستو، اگر آپ کو ہماری ویڈیو اچھی لگی ہو تو ہمارے چینل کو لائک کریں، سبسکرائب کریں، شیئر کریں اور ساتھ لگے بیل آئیکن کے بٹن کو پریس کریں تاکہ ہر نئی آنے والی ویڈیو آپ تک بآسانی پہنچ سکے۔